بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حصہ دوم عدل کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عدل سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب ہے عدل کا معنی مساوی بدلہ۔ مساوی کا بدلے کا مطلب ہوتا ہے برابر بدلہ، درمیانی راستہ یا ایک چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ لیکن اس طرح ایک ترازو ہوتا ہے نا، اس کے دونوں پلڑے اگر برابر ہوں تو اس کو کہتے ہیں عدل ہے، اگر برابر نہ ہو تو سمجھ جاتا ہے کہ عدل نہیں ہے، کہ یہاں انصاف نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے۔ تو عدل کا معنی کیا ہے؟ مساوی بدلہ، برابر بدلہ۔ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کو جو اس کا صحیح مقام ہے، محل ہے، اس جگہ رکھنے کو عدل کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے طریق یہ یاد کر لینی ہے کہ عدل سے کیا مراد ہے۔ عدل کا معنی مساوی بدلہ، مساوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر، ٹھیک ہے۔ درمیانی راستہ یا ایک چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا نام کیا ہے؟ عدل ہے۔ دوسرا سوال ہے عدل کی ضد کیا ہے؟ ضد کا مطلب ہوتا ہے الٹ۔ تو عدل کا جو متضاد ہے، ضد ہے، اپوزیٹ ہے، وہ ہے ظلم۔ یاد رکھیں، ظلم کا ضد الٹ عدل ہے اور عدل کا الٹ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، عدالتی نظام کی کامیابی کا دار و مدار کس بات پہ؟ یاد رکھیں عدالتی نظام ہمارا تب سے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جب عدل و انصاف ہو۔ عدل و انصاف پر عدالتی نظام کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ عدل کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ۔ کیا آیت ہے؟ اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ۔ سوال نمبر 5 ہے عدل کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ تو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی کو کیا چاہیے کہ غصے کی حالت میں قاضی فیصلہ نہ کرے۔ یہ عدل کے بارے میں حدیث ہے، انصاف کے بارے میں، مساوات کے بارے میں ہے کہ غصے کے وقت، غصے کی حالت میں قاضی فیصلہ نہ کرے۔ تو یقیناً جب غصہ ہوگا تو اس وقت وہ غصے کی بنا پر، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور عقل کا دشمن ہے، تو یقیناً اس وہاں پہ غلطی اسے سرزد ہو جائے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ قاضی کے لیے فیصلہ کرنے کے 2 اصول۔ یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے، میں اس کو یوں سمجھیں کہ یہاں پہ VIP لکھ دیتا ہوں کہ ویری امپورٹنٹ سوال ہے کہ قاضی کے لیے کون سے اصول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غصے میں وہ فیصلہ نہ کرے، وہ حدیث سے ثابت ہو گیا۔ دوسرا ظاہر کے مطابق فیصلہ کرے۔ دیکھو دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، تو جو ظاہر اس کو وہ دلائل مل رہے ہیں، ثبوت ہیں، شہادتیں مل رہی ہیں، ان کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ تیسرا ہے فیصلہ کرتے وقت مساوات قائم کرے۔ یعنی آپ نے بتانا ہے کہ یہاں مساوات اگر ذہن میں نہیں آتا تو فیصلہ کرتے ہوئے قاضی عدل کا وہ مظاہرہ کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے۔ تو یہ سوال 6 ہو گئے۔ اس کے بعد 7واں سوال ہے عدل کے 2 معاشرتی اثرات لکھیں۔ تو یہ پیپر میں ابھی بھی آ جاتا ہے کہ معاشرے میں، کیونکہ انسان معاشرتی جو ہے نا وہ معاشرے میں رہتا ہے، تو عدل کے 2 معاشرتی اثرات کیا ہیں؟ ایک تو ہے کہ عدل سے مثالی معاشرہ ہوتا ہے، معاشرہ مثالی بنتا ہے۔ دوسرا معاشرتی ترقی ہوتی ہے، ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ 8واں سوال ہے کہ مقدمہ میں مدعی اور مدعا علیہ کی ذمہ کیا ہے؟ یاد رکھیں مدعی کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا، اور مدعا علیہ وہ ہوتا ہے مدعا علیہ جس پر، علیہ کا مطلب ہوتا ہے پر، جس پر دعویٰ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ مدعی تو وہ ہوگا جس کے اوپر ظلم ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے جناب میرے اوپر ظلم ہوا ہے، اور کس کے اوپر دعویٰ کرے گا؟ جس کے اوپر دعویٰ کرتا ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے۔ تو اب مقدمے میں مدعی اور مدعا علیہ کے اوپر کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی شہادت اور ثبوت دینا یہ مدعی کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں جب بندہ دعویٰ کرتا ہے اس نے گواہی بھی، گواہ تو پیش کرنے ہیں نا، ثبوت دینا ہے بھائی یہ مسئلہ بنا۔ اب جو قسم ہوگا وہ مدعا علیہ کے اوپر ہوگا، جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، اس نے قسم اٹھانی ہوگی۔ اب یہ کہ سوال نمبر 9 ہے کہ صحابی رسول کو قاضی کی عدالت میں جانا پڑا اور قاضی نے انہیں کیا کہہ کر پکارا؟ تو یہ جناب اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کی پاس جانا پڑا۔ تو قاضی نے نا ان کو، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو قاضی نے کہا کہ یا ابو تراب، کیونکہ ان کی کنیت تھی اور ان کو بڑی محبوب کنیت تھی، تو ابو تراب کنیت کہہ کے، ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے، ابو کا مطلب ہے باپ، تراب کا مطلب مٹی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ کنیت عطا فرمائی تھی، تو یہ اس کنیت بڑی ان کو ایک محبوب تھی۔ تو ایک کیونکہ قاضی کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو کنیت سے خطاب نہیں ہوتا، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ناانصافی ہے کہ تم نے مجھے کنیت سے پکارا ہے۔ تو عدالت میں چونکہ
عدل اسلامی یہ ہے کہ سب کو برابر برابر جو ہے نا وہ، جس طرح قاضی نے ایک کو کرسی دینی ہے اسی طرح دوسرے کو بھی دے، جس طرح ایک کے ساتھ گفتگو کرنی ہے دوسرے کا بھی، جس طرح ایک کی طرف دیکھنا ہے دوسرے کے، یعنی بالکل برابری ہونی چاہیے، یہ عدل ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، کس قبیلے کی عورت پر چوری کا الزام لگا؟ تو یہ قبیلہ قریش کی عورت نے ایک چوری کی تھی، اس کے اوپر الزام لگا، تو جو حضرت سفارش لے کے آئے تھے حضرت اسامہ بن زید، اسامہ بن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اب یہ سفارش لے کے جب حضور کے پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی سرکردہ بندہ یا کوئی امیر بندہ چوری کر لیتا یا کوئی اس کے اوپر تو اس کو چھوڑ جاتا، اور جب کوئی غریب کرتا تو اس کے اوپر سزا۔ تو یہ حضور نے انصاف کا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفارش کو قبول نہ فرمایا۔ معاشرے میں ظالمانہ تفاوت کا مطلب ہوتا ہے فرق، دیکھیں نا، ظالمانہ تفاوت ہوتا ہے نا، ظالمانہ فرق ہے، اس کا خاتمہ کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ عدل سے۔ یاد رکھیں عدل سے ہی معاشرے میں یہ جو اونچ نیچ ہوتی ہے نا امیر غریب کا، یہ جو مسائل ہوتے ہیں تو یہ سب ختم تب ہوں گے جب عدل ہوگا۔ تو عدل ایک بنیادی چیز ہے، انصاف ہوگا تو معاشرے میں مساوات ہو جائے گی، برابری ہو جائے گی۔ آگے سوال نمبر 13 ہے کہ ظلم کے دو معاشرتی نقصانات۔ دیکھیں ظلم کے بے شمار نقصانات ہیں، ظلم ہے، ظلم سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، ظلم سے جو انصاف ہے اور عدل ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے، جب انصاف نہیں ملے گا تو پھر ظلم سے عدل کا خاتمہ ہوگا اور معاشرے میں بد امنی پھیلے گی، ظلم سے بد امنی پھیلتی ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے، بے سکونی ہوتی ہے، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور اس طرح جو ہے نا معاشرتی بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، کس خلیفہ نے اپنے بیٹے کو سزا دی؟ تو یہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو شرعی سزا دی۔ سوال نمبر 15 ہے کہ کس صحابی کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا گیا؟ دیکھیں آپ کی کتاب جو یہ 10ویں کلاس ہے، اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ میں نے وہاں سے نوٹ کیا، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہے کہ وہاں یمن کا ذکر نہیں ہے، وہاں یہ ذکر ہے کہ آپ کو قاضی بنا کر بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو تاکید فرمائی وہ، تو ایک یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل کو بھی قاضی بنا کر بھیجا گیا، آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے عدل و انصاف کے سوالات مکمل ہوئے، تو یہ آپ تیاری کر لیں گے انشاءاللہ، اس میں سے سوال آ جاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور ان کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں تاکہ پیپر میں آسانی ہو۔ جزاک اللہ۔